تو نہیں بتایا, لوکیشن تو نہیں بتائی, کون سے ملک کے تھے, کون سی کنٹری کے تھے, کون سے علاقے کے تھے, اللہ نے کچھ نہیں بتایا. ہاں اللہ نے اتنا بتایا, انہم فتیۃ آمنوا بربہم, یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے تھے. اللہ نے ان کی نوجوانی کا ذکر کیوں کیا؟ میرے نوجوانوں, اللہ نے آپ کو میسج دیا, اللہ نے آپ کو پیغام دیا کہ اے میرے رسول کی امت کے نوجوانوں, اے امت محمدیہ کے نوجوانوں, جوانی شراب کے نشے میں لٹانے کے لیے نہیں ہے, جوانی غیر محرم لڑکیوں کے پیچھے وقت برباد کرنے کا نام نہیں ہے, جوانی نشے اور ڈرگس کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرنے کا نام نہیں ہے. جوانی میں اپنے دین کی حفاظت کرو, اپنے ایمان کی حفاظت کرو. ارے بننا ہے تو اصحاب کہف کی طرح بنو کہ ان کو گئے دنیا سے ہزاروں سال ہو چکے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ نے آج بھی قرآن میں ان کے نام پہ سورت اتار دی, اور ان کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا کے قیامت تک کے لیے ان کا نام زندہ و جاوید کر دیا. میرے نوجوان ساتھیوں, یہ جوانی کی عمر بڑی نازک عمر ہوتی ہے. انسان اس جوانی کے جوش میں بڑے گناہ بھی کرتا ہے. جوانی کے جوش میں سب سے زیادہ انسان جس گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے وہ شہوت سے ریلیٹڈ گناہ ہے, کیونکہ شہوت انسان کی جنسی خواہشات اپنے پورے شباب پر ہوتی ہے جوانی میں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن 3 لوگوں کی طرف نہ تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا, نہ بات کرے گا, نہ پاک اور صاف کرے گا. ان 3 لوگوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَشَيْخٌ زَانٍ, ایسا بوڑھا جو زناکار ہو. بوڑھا انسان اگر زناکار ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ اس کے اوپر پھٹکار برسے گی, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر جوانی میں اس نے زنا کیا تھا تب بھی وہ گناہ تھا, تب بھی غلط تھا, لیکن وہ جوانی کے اندر اس کے پاس طاقت تھی, جوانی کا جوش تھا. بڑھاپے میں عام طور سے انسان کا جوش اور انسان کی طاقت اور انرجی کمزور ہو جاتی ہے. اگر کوئی بڑھاپے میں یہ غلیظ کام کرے, یہ گندا کام کرے, تو اور زیادہ وعید, اور زیادہ عذاب, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور دھتکارا جائے گا. نہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا, نہ بات کرے گا, نہ پاک اور صاف کرے گا. تو میرے بھائیوں, جوانی میں شہوت کا گناہ بھی سب سے زیادہ آمادہ کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے نوجوانوں کو خطاب کر کے کہا تھا یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے, بیوی کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے, بیوی کو کھلا پلا سکتا ہے, اس کے لیے رہنے کھانے کا انتظام کر سکتا ہے, بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے, فلیتزوج, وہ نکاح کر لے. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج, اس لیے کہ نکاح کر لینے سے انسان کی آنکھیں جھک جائیں گی اور انسان کی شرمگاہ کی حفاظت